بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور تعلقات، یعنی نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلقات کیا تھے، اس کے بارے میں یہاں سے ہم تذکرہ کریں گے۔ سوال ہے کہ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کیا کیفیت تھی اور کسب معاش کی کیا صورت تھی؟ جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی بہترین اخلاق کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، رحم، سخاوت، وفاداری، وعدہ کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، دوستوں کی ہمدردی، اعزاء کی غمخواری، مخلوق خدا کی خیرخواہی، غرض تمام اچھی باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا کیا گیا تھا کہ ناممکن ہے کہ کوئی اس کی گرد کو پہنچ سکے۔ بہترین اخلاق ہی کا اثر تھا کہ لوگ ادب کے باعث کے نام نہیں لیتے تھے۔ صادق اور امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مقرر کر رکھا تھا۔ متانت، سنجیدگی، کم بولنا، بے فائدہ بات نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور ہنسی خوشی لوگوں سے ملنا، سادگی اور صفائی سے بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ خداوند عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے تمام بری باتوں سے محفوظ رکھا جو اس زمانہ میں رواج پائی ہوئی تھیں۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب، زنا، ناچ گانا، لوٹ، چوری، بت پرستی، بتوں کے نام کی چیزیں کھانا، بتوں پر چڑھاوا، شعر گوئی، عشق بازی، یہ تمام باتیں جو اس زمانہ میں گویا ہر ایک کے جنم میں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان سب سے بالکل الگ اور صاف رہی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم کہتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچے ہوئے۔ اور لطف یہ ہے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی کے مرید ہوئے، نہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تربیت کی۔ یہ تمام خوبیاں خدا داد تھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قوت بازو سے کما کر زندگی بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس بہت کچھ دولت تھی۔ انہوں نے اس تمام دولت کو اسلام اور مسلمانوں کی امداد میں لٹا دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے خرچ و اخراجات میں بیوی کا احسان سر پر نہیں لیا۔ لکڑیاں چن کر، پھاوڑا چلا کر، بکریاں چرا کر بسر اوقات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان تھا، مگر کسی کا احسان سر پر لینا مشکل۔ اگر خدا نے خواستہ بیوی کا مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صرف میں لائے ہوئے ہوتے تو قریش کے کافر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ وہ تو رات دن اسی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ بدنام کرنے کی کوئی چیز ہمارے ہاتھ لگ جائے، اور بیوی کے مال سے خرچ کرنا عرب کے خیال میں بہت بڑا عیب تھا۔ خلق خدا کی خیرخواہی اور قوم خدمت اور ہمدردی کی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ اپنے زمانہ والوں کی حالت پر پوری درد مندی کے ساتھ اکثر غور و فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کے بموجب اس ہی زمانہ میں ایک انجمن قائم کی گئی جس میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے۔ اس انجمن کے ممبر
آپس میں معاہدہ کیا کرتے تھے، ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، ہم بڑوں کو چھوٹوں پر ظلم کرنے سے روکا کریں گے۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمدرد کیا کرتے تھے مخلوق کے ساتھ۔